میرے خواب میں تمہارا مدنی مدینے والے، میرے خواب میں تمہارا مدنی مدینے والے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ خوابوں کی تعبیریں میں آپ کو مرحبا کہتا ہوں۔ انشاءاللہ عز و جل آج بھی حسب معمول آپ کی کالز خوابوں سے متعلق ہم سلسلے میں شامل کریں گے اور ان کے جوابات دینے کی کوشش کی جائے گی۔ جی ہاں، تقریباً ہر شخص خواب دیکھتا ہے۔ کسی کو اچھے خواب نظر آتے ہیں تو کسی کو برے خواب نظر آتے ہیں، تو کوئی خواب دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے، یوں ہی کوئی خواب دیکھتا ہے تو پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے۔ بعض لوگوں کو ایک جیسے خواب بھی کثرت کے ساتھ نظر آتے ہیں۔ کچھ تو ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جو اکثر اپنے آپ کو ہوا میں اڑتا ہوا دیکھتے ہیں، کسی کو پانی ہی پانی نظر آتا ہے، کسی کو خوفناک چیزیں نظر آتی ہیں، کسی کو مردے نظر آتے ہیں، کسی کو مردے بلا رہے ہوتے ہیں، کوئی خوشی کے مناظر دیکھتا ہے، کوئی غمی کے مناظر دیکھتا ہے، کوئی اپنے ذہنی خیالات کے مطابق خوابوں کے اندر مناظر کو دیکھا کرتا ہے۔ طرح طرح کے خواب، طرح طرح کے مناظر، طرح طرح کی اشیاء۔ جی ہاں، مسلمان کے لیے خواب نعمت بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بعض اوقات مسلمان کو مستقبل میں کسی اچھی شے کی خبر عطا فرماتا ہے، کوئی خوشخبری ہوتی ہے، کوئی ایسا واقعہ اس کے ساتھ درپیش ہونا ہوتا ہے جو اس کو خواب کے ذریعے دکھا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح کسی کو مکے کی زیارت ہوتی ہے، کسی کو مدینے کی زیارت ہوتی ہے، تو کسی کو کسی اور مقدس مقام کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے خیالات کو بھی پاکیزہ فرمائے۔ ہم جاگ رہے ہوں یا سو رہے ہوں، ہمارے وہم میں، ہمارے گمان میں، ہمارے خیال میں، ہمارے دل و دماغ میں ایسی باتیں ہوں، ایسی چیزیں ہوں، ایسے مناظر ہوں کہ جو اللہ تبارک و تعالی کو بھی پسندیدہ ہوں، اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بھی پسند آتی ہوں، اور شرعاً وہ محمود ہوں، اچھی ہوں، تو انشاءاللہ عز و جل ہماری زندگی بڑی پرسکون گزرے گی۔ ورنہ برے خیالات سے بعض اوقات ایسے خوابوں میں بندہ مبتلا ہو جاتا ہے کہ خواہ وہ جاگتے ہوئے ہوں یا سوتے ہوئے۔ جی ہاں، جاگتے ہوئے بھی جو برے خیالات کا شکار ہو جاتا ہے، بالآخر وہ آزمائش ہی کا شکار ہوتا ہے۔ اسی طرح برے خواب اگر کسی کو بکثرت نظر آتے ہوں اور اس کی وجہ اس کا اپنا خیال ہو، تو وہ بھی بڑی آزمائش کا شکار ہو سکتا ہے۔ تو اچھے خیالات اچھے خوابوں کا باعث ہوا کرتے ہیں۔ تو بہرحال اچھی نیت مسلمان کو جنت میں لے جانے کا باعث ہو سکتی ہے۔ اچھی نیت کے ذریعے ہم کم وقت میں زیادہ نیکیاں کما سکتے ہیں۔ ایک عمل میں بہت ساری نیکیاں کمانے کا ایک بہترین ذریعہ اچھی اچھی نیتیں کرنے کا فن جاننا بھی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی نیتوں میں، اپنی مرادوں میں، اپنے خیالات میں پاکیزہ فرمائے، نیک فرمائے۔ ابتدا میں ایک درود پاک کی فضیلت عرض کیے دیتا ہوں۔ بڑی ہی پیاری ایک روایت ہے۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر و معنبر پسینہ، باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ وکل بقبری ملکن، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر فرمایا ہے۔ اعطاہ اسماء الخلائق، اس کی کیا کیفیت ہے، کیا طاقت ہے؟ اس کی طاقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس فرشتے کو تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت سے نوازا ہے۔ یعنی اس میں اتنی صلاحیت ہے، اتنی طاقت ہے کہ وہ تمام مخلوق کی آوازوں کو سن سکتا ہے۔ پھر فرمایا، فلا یصلی علی احد الی یوم القیامۃ الا ابلغنی باسمہ و اسم ابیہ ھذا فلان ابن فلان قد صلی علیک۔ کیا ہی پیاری بات ہے۔ وہ ایسا فرشتہ ہے کہ جو تمام مخلوق کی آوازیں سن سکتا ہے، اور
جب بھی کوئی بندہ، ارشاد فرمایا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کہ جب بھی کوئی مجھ پر درود پڑھتا ہے، اور قیامت تک کے لیے ہے یہ معاملہ، قیامت تک کے لیے جب بھی کوئی مجھ پر درود پڑھے گا تو وہ اس درود کو مجھ تک پہنچائے گا. اور کس طرح سے پہنچائے گا؟ اس کے نام کے ساتھ اور اس کے والد کے نام کے ساتھ کہ فلاں ابن فلاں نے آپ پر درود بھیجا ہے. کیا ہی پیاری بات ہے، کتنا حسین تصور ہے کہ آپ کے فلاں عاشق نے، آپ کے فلاں غلام نے جس کے والد کا نام یہ ہے، آپ پر درود بھیجا ہے. ہمیں کوئی تحفہ دیتا ہے، ہمیں کوئی خوش کرتا ہے تو ہم اس کے جواب میں اسے بھی خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ تو وہ آقا ہیں، یہ تو وہ مولا ہیں کہ اگر یہ خوش ہو جائیں تو دین و دنیا کی ساری بھلائیاں ہمارے مقدر میں آ سکتی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے. کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی نیت کیجیے، انشاءاللہ عز و جل سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ضرور پذیرائی نصیب ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی جانب. جی سنائیے. میری امی نے خواب میں کالے رنگ کی گائے دیکھی، اس کی تعبیر بتا دیجیے. پہلا ہی خواب مدنی منع یا مدنی منی نے بیان کیا ہے اور اپنی والدہ کے بارے میں بیان کیا ہے کہ وہ کالے رنگ کی گائے دیکھتی ہیں. کالے رنگ کی گائے دیکھی ہے، تعبیری اعتبار سے اچھا ہے، بہتر ہے. انشاءاللہ عز و جل آپ کے رزق میں وسعت اور برکت نصیب ہوگی. اگر نارمل ایک گائے ہے اس کو دیکھے کوئی شخص تو یہ رزق میں وسعت کی علامت ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھا خواب آپ کو دکھایا، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بھی ادا کریں. اور جو آلریڈی ہمیں نعمتیں رزق کی شکل میں ہوں، کسی اور صورت کے اندر ہوں، ہمیں حاصل ہیں، اس کا بھی ہم شکر ادا کریں. تو جتنا شکر ادا کریں گے انشاءاللہ عز و جل اتنی نعمت کے اندر مزید برکت کا بھی سامان ہوگا. نیکسٹ کال سنائیے. میں محمد شہباز کراچی سے بات کر رہا ہوں. میری وائف نے اپنے خواب میں دیکھا ہے کہ بہت سے سانپ ہیں جن کا رنگ کالا اور لال ہے. وہ کسی کو انجانے میں منع کر رہی ہے کہ اس سانپ کو نہ مارو، لیکن اتنے میں ایک سانپ میری وائف کو کاٹ لیتا ہے. سانپ ہی سانپ ہیں. دو چیزیں بڑی بکثرت نظر آتی ہیں، سانپ اور ہوا میں اڑنا، اور پانی بھی بہت لوگ دیکھا کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی، آپ کے گھر والوں کی، آپ کے بچوں کی، امی کی حفاظت فرمائے. فیضان مدینہ سے رابطہ کر لیجئے. باب المدینہ سے آپ نے کال کی تھی. اپنی حفاظت کے لیے، گھر والوں کی حفاظت کے لیے تعویذات حاصل کر لیجئے. گھر کی حفاظت کے لیے بھی تعویذات دیے جاتے ہیں، اسی طرح اپنی حفاظت کے لیے بھی تعویذات دیے جاتے ہیں. تو حاصل کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل خیر ہوگی، برکت ہوگی، اور دشمن یا کسی نقصان پہنچانے والے شخص سے، اس کے شر سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا. نیکسٹ کال سنائیے. خواب میں اگر سبزہ دیکھا جائے تو اس کی تعبیر بتا دیں، کیا اس کی تعبیر ہے؟ خواب میں سبزے کا دیکھنا یہ اچھی علامت ہوتی ہے. سبز رنگ جو ہے وہ اچھی علامات میں سے ہے، اچھی نشانیوں میں سے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پازیٹیو وے کے اندر یہ ایک چیز کو مینشن کرنا جو ہے وہ سبز رنگت سے ہوا کرتا ہے. تو سبزہ اگر گھاس کی شکل کے اندر آپ نے دیکھا تو سبزہ زار ہے، گھاس ہے، درخت ہیں، یا اس طرح کی کوئی چیز ہے، تو اگر تو ان دنوں کسی آپ معاملے میں مبتلا ہیں، کوئی فیصلہ کرنے جا رہے ہیں، کسی سے آپ کی ملاقات ہے، یا کوئی بھی اس طرح کی اہم چیز ہے جس کے بارے میں آپ کوئی کام کرنے جا رہے ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل اس کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے گا. اچھی خبر ہے. اور اگر جن دنوں آپ نے یہ خواب دیکھا کسی پریشانی میں آپ مبتلا تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے وہ پریشانی آپ کی دور ہو جائے گی. تو یہ سبزی کا دیکھنا اچھا ہوا کرتا ہے. نماز استخارہ جو ہوتی ہے جس میں 2 نفل ادا کیے جاتے ہیں اور اس کے بعد ایک دعا پڑھی جاتی ہے، اور اس کے بعد خواب کے اندر اشارہ جو ہے وہ دیا جاتا ہے، تو اس میں بھی سبز اور سفید رنگ اگر یہ کوئی شخص دیکھے تو اس کو پازیٹیو بیان کیا گیا کہ اس کام کے کرنے میں بہتری ہے کہ وہ کام کر لیا جائے. اور اگر سیاہ رنگ نظر آتا ہے یا لال رنگ نظر آتا ہے تو اس کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ یہ کام نہ کیا جائے، کہ یہ نقصان کی علامت ہے. تو سبز رنگ کی کیا ہی بات ہے، دنیا بھر میں سبز رنگ کو پازیٹیو
سائنس کے لیے ہی یوز کیا جاتا ہے، اور خواب کے اندر اس کا دیکھنا بھی بہت اچھا ہے. کیوں نہ ہو کہ گنبد خضرا، گنبد جو ہے اس کا رنگ بھی سبز ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ کے اس خواب کو آپ کے حق میں مبارک فرمائے. نیکسٹ کال سنائیے. خواب میں سفید بلی کو دیکھنا اور اس کو دودھ پلانا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ بلی کو دودھ پلانا، اگر تو آپ کے گھر میں واقعی بلی ہے اور آپ اس کو دودھ پلاتے ہیں تو پھر تو اس کی تعبیر نہیں بنے گی کہ دن بھر میں جو آپ کام کاج کرتے ہیں یا آپ کا ایک شوق ہے، پیٹس کا بڑا شوق ہوتا ہے، بلیاں بھی پالی جاتی ہیں، طرح طرح کی بلیاں ہوتی ہیں، بڑی ایکسپینسو بلیاں بھی ہوتی ہیں، جی ہاں لاکھوں روپے کی بلیاں بھی ہوتی ہیں، پالنے والے پالتے ہیں. تو بہرحال اگر تو آپ کا کوئی ایسا شوق ہے یا آپ کے گھر میں پالتو بلی ہے، بعض اوقات لوگ خریدتے نہیں ہیں لیکن وہ گھروں میں رکھی ہوئی ہوتی ہیں اور ویسے ہی وہ پالتو ہو جاتی ہے، گھر سے مانوس ہو جاتی ہے، گھر والوں سے مانوس ہو جاتی ہے اور اس کو کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا بھی گھر والے پیش کر دیا کرتے ہیں. تو اگر ایسا معاملہ ہے تو پھر تو آپ کا ایک روٹین ورک ہے جو آپ کو خواب کے اندر نظر آ گیا. ورنہ جو ہے اس کا خواب میں دیکھنا یہ بہتر نہیں ہے. آپ کسی ایسے کام میں مبتلا ہیں کہ جس کو آپ اپنے حق میں بہتر سمجھ رہے ہیں لیکن نتیجتاً وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے. تو غور کر لیجئے، اگر کوئی آپ مشکل فیصلہ کرنے جا رہے ہیں، کچھ روٹین سے ہٹ کر کام کرنے جا رہے ہیں تو اس میں جلد بازی نہ کیجئے اور مشاورت مزید کر لیجئے، مزید غور و فکر کر لیجئے. ہو سکتا ہے کاروباری اعتبار سے یا ویسے ہی آپ کام کاج کرتے ہیں یا گھریلو معاملات میں آپ کوئی ایسا فیصلہ اپنے ذہن میں لیے ہوئے ہیں جو آپ کرنے جا رہے ہیں، جو بظاہر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ درست ہے لیکن وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ کے حق میں بہتر فرمائے. اگر آپ کوئی فیصلہ کرنے جا رہے ہیں، کوئی کام کرنے جا رہے ہیں، کوئی ڈیسیژن لینے جا رہے ہیں یا کسی طرح کا کوئی اور معاملہ آپ کو درپیش ہے تو ذرا دھیان سے کیجئے گا. انشاءاللہ عز و جل خیر ہوگی، برکت ہوگی. اللہ تبارک و تعالی آپ کے حق میں اس خواب کو بہتر فرمائے. نیکسٹ کال سنائیے. میں نرمی کابینہ چیٹاگانگ بنگلہ دیش سے غلام حسین اتاری بول رہے ہیں. برائے مہربانی خوابوں کی تعبیر میں یہ سوال ہے کہ کوئی خواب میں کافی سارا گائے دیکھے، اس کا تعبیر میں کیا آئے گا؟ جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گائے سے متعلق انہوں نے سوال کیا ہے، جنرل ایک کوشچن کیا ہے کہ اگر خواب کے اندر کوئی شخص گائے کو دیکھے تو کیا ہوگا. گائے کی بہت ساری تعبیرات ہیں جو کہ خواب کے مختلف ہونے سے مختلف ہوں گی. بیسیکلی اس کی دو تین جو ایک سمجھیے کہ کامن جنرل ایک تعبیریں ہیں. ایک تو گائے کا دیکھنا عورت کی دلیل ہوتا ہے، فیمیل، اس کا دیکھنا فیمیل پر دلالت کرتا ہے. اسی طرح سے اگر فربا گائے دیکھی ہے یعنی کہ صحت مند ہے، بڑی ہٹی کٹی گائے ہے، کھاتی پیتی نظر آ رہی ہے تو یہ رزق میں وسعت کی علامت ہوتی ہے. اور اگر لاغر ہے، کمزور ہے، پتلی ہے، جس کو کہتے ہیں کہ بالکل ہی کمزور سی گائے ہے جس کو چارہ نہیں دیا جاتا، پسلیاں نکلی ہوئی ہیں، ہڈیاں نظر آ رہی ہیں، اس طرح کا معاملہ ہے تو یہ دیکھنے والے کے لیے رزق میں پریشانی کا سامنا ہو سکتا ہے اسے. اسی طرح سے گائے کے اور بھی معاملات ہیں، کلرز کے مختلف ہونے سے بھی مختلف ہے. زرد رنگ کی گائے کا دیکھنا یہ بہتر ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے. اسی طرح اور بھی اس کی پھر تفصیلات ہیں. تو بہرحال ایک جو مجموعی طور پر ایک بیسک جنرلی جو اس کی تعبیرات ہیں وہ میں نے آپ کو عرض کی. مدنی چینل کے ناظرین، ہر سلسلے میں ہم آپ کو ایک مدنی گلدستہ بھی دکھاتے ہیں. آج ہم آپ کو جو مدنی گلدستہ دکھا رہے ہیں وہ ایک کھانے والی چیز سے متعلق ہے اور بڑی ہی پیاری چیز ہے جس کا کھانا سنت بھی ہے. اور آج جو ہے آپ کو جو ہم مدنی گلدستہ دکھانے جا رہے ہیں وہ مدنی گلدستہ ہے کھجور سے متعلق. جی ہاں، کھجور کے درخت آپ نے دیکھے ہوں گے، حقیقت میں بھی دیکھے ہوں گے، جاگتے ہوئے بھی دیکھے ہوں گے. کھجور کا کھانا کیسا، اس کے درخت کا دیکھنا کیسا، کھجور کی مختلف اقسام کی تعبیریں بھی مختلف ہوتی ہیں، ان کو خواب کے اندر دیکھنا کیسا، کسی کو کھجور دینا کیسا، کھجوروں کا تقسیم کرنا کیسا. تو یہ تمام چیزیں انشاءاللہ عز و جل آپ سیکھیں گے آج کے مدنی گلدستے میں. لیکن اس سے پہلے چند مزید کالز کو شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ عز و جل آپ کو وہ مدنی گلدستہ آج پیش کیا جائے گا. جی نیکسٹ کال سنائیے. کل رات میں درود پاک کی محفل میں گیا تھا، وہاں مجھے یہ سعادت ملی
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو منہ مبارک ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کے غسل کا پانی مجھے پینے کی سعادت نصیب ہوئی۔ اور بات ازاں جب میں آ کے سویا رات کو تو خواب میں مجھے امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال الیاس عطار قادری رضوی ضیاء دامت برکاتہم عالیہ کی زیارت ہوئی اور کافی ٹائم میں ان کے ساتھ رہا، اور جو میری حاجتیں تھیں میں نے ان کے ساتھ کہا کہ آپ دعا کریے گا۔ ماشاء اللہ آپ نے ایک نیک کام کیا، مبارک کام کیا، برکت والا پانی پینے کی آپ کو سعادت ملی، اور جب سوئے تو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی کی، نیک بندے کی زیارت نصیب ہوئی۔ بزرگوں کی زیارت کرنا اچھی فعال ہوتا ہے۔ اگر دل میں کوئی خواہش ہو، کوئی مراد ہو اور بزرگ کی زیارت ہو تو یہ اچھی نوید ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس جائز مراد کو پورا فرمائے گا۔ اسی طرح سے بزرگان دین کا دیکھنا، بالخصوص ان پر جو صفات غالب ہوتی ہیں اس سے متعلق اس کی تعبیر جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے، جیسے کہ انبیاء کرام کے بارے میں جو کتابوں کے اندر تفصیلات ہیں اس میں اسی طرح کی تعبیریں بیان کی جاتی ہیں کہ عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو ایسا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو اس کی تعبیر کیسی ہوگی۔ اسی طرح اولیاء کرام کے اندر بھی جن اولیاء کرام پر جن صفات کا جو ہے وہ غلبہ ہوا کرتا ہے تو اسی سے متعلق خواب دیکھنے والے کی تعبیر کو بیان کیا جاتا ہے۔ بہرحال آپ نے امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں دعا کے لیے عرض کیا، آپ کی نیت ہوگی، مراد ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مرادوں کو جو جائز ہیں پورا فرمائے، آپ کے حق میں جو رحمت کی نظر ہے وہ فرمائے، اور آپ کے لیے اس خواب کو مبارک فرمائے۔ پیارا خواب ہے، مبارک خواب ہے، اچھا خواب ہے۔ امیر علیہ سنت کی آپ نے زیارت کی، اب امیر علیہ سنت کی خواہش، آپ کی مراد اور آپ جو چاہتے ہیں اس پر بھی عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے، اگر پہلے سے وابستہ ہیں تو اس کے مدنی کاموں میں اپنے آپ کو مزید مصروف کیجیے، انشاءاللہ عز و جل امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی برکتیں ملیں گی۔ آپ بارہا اپنی دعاؤں کے اندر اس طرح سے بھی نوازتے ہیں کہ جو دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہوتے ہیں یا فلاں مدنی کام کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر خاص کرم ہو، بہت دعاؤں سے نوازتے ہیں، تو آپ کے دل میں بھی ایک مراد ہے، ایک خواہش ہے جس کا آپ نے خواب میں امیر سنت سے ذکر کیا، تو جیسا یہ چاہتے ہیں ویسا کرنے کی کوشش کریں، مدنی قافلے میں سفر اختیار کریں، مدنی انعامات پر عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو امیر علیہ سنت کی برکتیں نصیب ہوں گی، اور آپ کی جائز حاجات اور جو دعائیں ہیں ان کا پورا ہونے میں بھی ضرور معاونت ہوگی۔ مدنی گلدستے کی جانب بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کھجور کا دیکھنا خواب میں کیسا، اگر آپ نے آج تک کھجور کو خواب میں دیکھا ہے تو تلاشیے گا کہ کھجور کی اس کیفیت کو دیکھنا آپ کے حق میں کیسا ہو سکتا ہے۔ مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ عز و جل جب لوٹ کر واپس آئیں گے تو مزید آپ کی کالز کو سلسلے میں شامل کریں گے۔ جی دیکھیے مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایسے پھل کے بارے میں جس کے درخت کے متعلق پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ کون سا درخت ہے جس کے پتے نہیں جھڑتے؟ سوچئے ذرا، کیا آیا ذہن میں؟ جی وہ ہے کھجور کا درخت، جس کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے پتے نہیں جھڑتے، جو ہے جنتی پھل۔ جو بھی حج و عمرہ پہ جاتا ہے، شاید ہی کوئی حاجی ایسا ہو جو کھجور نہ لاتا ہو، اور جب ملاقات کرتے ہیں تو بولتے ہیں کھجور اور پانی تو لائے نا ہمارے لیے۔ جی ہاں، تبرکن تحفے میں بھی پیش کیا جاتا ہے۔ جی اسد بھائی، اگر بات کرتے ہیں کھجور کی، یہی کھجور کا درخت اگر ہمارے خوابوں میں آ جائے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ ماشاءاللہ بڑا ہی پیارا پھل ہے، بڑا ہی مبارک پھل ہے جی، اور مکے مدینے سے تو اس کو خاص نسبت الحمدللہ حاصل ہے، تو اس کا خواب میں دیکھنا جو ہے وہ بارش کی علامت ہے، اور بارش جو ہے وہ برکت کی علامت ہوتی ہے۔ تو تعبیری اعتبار سے کھجور کا دیکھنا، کھجور کے درخت کا دیکھنا، یہ برکت کا، بارش کا، رزق کا، یہ تمام چیزوں کا جو ہے یہ باعث ہوتا ہے۔ بڑا ہی پیارا اور مبارک خواب ہوا کرتا ہے۔ کھجور تو عرب شریف کا خاصہ ہے اور کئی انداز سے جو ہے وہاں پر یہ میسر ہوتی ہے۔ کاش اللہ عز و جل ہمیں مدینہ منورہ کی کھجوریں کھلائے۔ اچھا، یہی بات معلوم کرنا چاہیں گے، اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ کھجوریں کھا رہا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ کھجور کا کھانا بڑا ہی مبارک ہے، اور اس کی دو تعبیریں میں عرض کرتا ہوں۔ کھجور کا کھانا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کھانے والے کو خاص رزق ملنے کی علامت ہے۔ سبحان اللہ، اس کے رزق میں وسعت ہوگی، اور خاص طور پر اسے اللہ تبارک و تعالیٰ رزق عطا فرمائے گا۔ وسعت رزق کی یہ
دلیل ہے. اور ایک اور اس کی بڑی ہی پیاری تعبیر یہ بھی ہے کہ جو شخص یہ دیکھے کہ وہ کھجور کھاتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے قرآن مجید کا علم حاصل کرے گا اور بڑے ہی اچھے انداز پر اس کو تلاوت بھی کرے گا. تو دینی فائدہ قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن سیکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے علم دین حاصل ہونے کی بھی یہ علامت ہوتی ہے. تو اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو علم دین کے اصول کے لیے کوشش کرتا ہے، جیسا کہ مثال کے طور پر کوئی طالب علم دین ہے، مدرسے میں پڑھتا ہے، جامعہ میں پڑھتا ہے، یا اس بات کا شوق رکھتا ہے، تو اس کے لیے اس طرح کا خواب دیکھنا بڑا ہی مبارک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو علم میں مزید ترقی عطا فرمائے گا. واہ کیا بات ہے بھائی، کھجورے کھائیے اور کھجورے خواب میں بھی نظر آ جائے تو اس کی تعبیر بھی اچھی ہے. یہ بھی ایک مدینہ شریف سے محبت کی ایک علامت ہے. کوئی آتا ہے تھوڑے سے 4-5 کھجورے جو ہے وہ تھیلی میں ڈال کر جو ہے وہ پیش کر دیتا ہے، جب بس وقت پورے ڈبے جو ہے پیش کیے جاتے ہیں تو ہوتا ہے کہ چند کھجورے ہیں، گھر میں افراد زیادہ ہیں تو تھوڑی تھوڑی سی سب جو ہے وہ کھا لیتے ہیں تبرک، ٹھیک ہے، تبرک کے طور پر اس کو کھا لیتے ہیں. زمزم شریف اتنا سا ہوتا ہے اس کو تھوڑا تھوڑا تمام گھر والے پی لیتے ہیں. اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ اس کو کسی نے کھجورے دی ہیں تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ جی یہ بھی بڑا اچھا ہے تعبیری اعتبار سے. اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس کو کھجوریں ملی ہیں، کسی کی طرف سے آئی ہیں، تحفہ آیا ہے، ہدیہ آیا ہے، تو یہ کسی بلند شان آدمی کی طرف سے انعام ملنے کی دلیل ہے. اچھا ہے، یعنی جو دینے والا ہے وہ کوئی بلند شان ہوگا، اچھا صاحب منصب شخص ہوگا، تو اس کی جانب سے اسے کوئی خوشی ملنے کی، کوئی نعمت ملنے کی یہ علامت ہے. اچھا اسد بھائی ذرا یہ ملاحظہ کیجیے، یہ دیکھیں یہ بڑے اونچے اونچے جو ہے درخت لگے ہوئے کھجوروں کے. تو ایک تو یہ کھجور کے درخت ہیں، یہ کھجوریں بھی لگی ہوئی ہیں تازہ تازہ، لیکن اگر کوئی شخص خواب میں یہ منظر دیکھتا ہے کہ کھجور کا درخت ہے اجڑا ہوا ہے، یعنی کہ اس کے تنے وغیرہ سوکھے ہوئے ہیں، لیکن اس کے اندر جو کھجوریں ہیں وہ بڑی عالیشان تازہ قسم کی لگی ہوئی ہیں، اب اس قسم کا منظر خواب میں نظر آئے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ 2 تعبیریں ہیں اس کی. جی ایک تو تعبیر یہ بیان کی جاتی ہے کہ وہ شخص ایک ایسے شخص سے علم حاصل کرے گا کہ جو خود اس علم سے نفع نہیں پاتا. یعنی وہ شخص اپنے اعتبار سے اچھا نہیں ہے لیکن یہ خواب دیکھنے والا اس سے علم حاصل کرے گا. اور دوسری اس کی تعبیر وہ ہے رنج و ملال، مصیبت سے، آزمائش سے اور تکلیف سے چھٹکارا پانے کی، کہ اگر وہ شخص جو صاحب خواب ہے، جو خواب دیکھتا ہے، وہ کسی رنج میں ہے، مصیبت میں ہے، کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہے اور وہ اس طرح کے کھجور کے درخت سے کھجوریں حاصل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے اسے اس رنج سے، مصیبت سے چھٹکارا نصیب ہوگا. ماشاءاللہ. اب ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کھجور کی مختلف قسم، جیسے کہ ایک کھجور ہوتی ہے بادام والی، ذرا ملاحظہ کیجیے. بس دل چاہ رہا ہے کہ کھا لیں اس کو. اور بھی قسم دیکھیے، یہ بھی بڑی پیاری لگ رہی ہے اسد بھائی. مدینہ مدینے میں کھائیں، مدینے میں افطار کریں کھجور سے تو کیا بات ہے. اچھا اگر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے خواب کے اندر کہ وہ کھجور کے اندر سے اس کی گڈی نکال رہا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ بڑی ہی پیاری تعبیر ہے اس کی. خاص طور پر اگر کسی کے ہاں ولادت کا سلسلہ ہو اور وہ یہ شخص دیکھے کہ کھجور کو چیرتا ہے اور اس میں سے گٹھلی کو نکالتا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک بیٹے کی نعمت سے نوازے گا. ماشاءاللہ، مبارک خواب ہے، اچھی تعبیر ہے. اگر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ وہ زمین میں جو ہے وہ اپنے کھجوروں کو ڈال رہا ہے، اس کو چھپا رہا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ ہاں جی، زمین میں گڑھے کے اندر کھجوروں کو دفن کرنا یا اس طرح کا منظر دیکھنا یہ مال ملنے اور خزانے کی یہ دلیل ہوتی ہے. چلیں اسی تعبیر تو اچھی ہے. اچھا ایک یہ بات بتائیں کہ ایک شخص ہے کہ وہ خواب میں منظر دیکھ رہا ہے کہ اس نے کھجور کھائی، اس کو چوس رہا ہے، ٹھیک ہے، اس نے پھر اپنے برابر والے اسلام بھائی کو دے دی، پھر اس نے جب اس نے کھائی تو اس نے بھی تھوڑی سی کھا کر برابر والے کو دے دی، تو اسی طرح یہ سلسلہ چل رہا ہے. اس قسم کا منظر خواب میں نظر آتا ہے تو کیا تعبیر ہے؟ ہاں جی، اس طرح کا خواب اگر کوئی شخص دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر بھی اچھی ہے. اچھا، اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ کھانے والا اور جس کو اس نے دی اور اس نے بھی وہ کھجور کھائی جو بقیہ بچ جانے والی تھی، دونوں کسی نیکی کے اندر شریک ہوں گے. یعنی کوئی بھی نیک کام کریں گے، کوئی بھی اچھا کام کریں گے تو اس طرح کا منظر خواب میں دیکھنا یہ بھی اچھا ہے. تو بھائی کھجور کھائیے اور کھجور کھلائیے، کہ کھجور کھانا سنت ہے. جی، کھجور کھائیے اور کھجور کھلائیے، سنت کی نیت سے کھائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل یقیناً ثواب ملے گا. کہا جاتا ہے کہ ایک کھجور کے اندر کافی انرجی ہوتی ہے، یعنی بعض اوقات تو یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ ایک کھجور کے اندر ایک روٹی جتنی انرجی ہوتی ہے کہ ایک روٹی کھا لیں، جتنی آپ کو طاقت حاصل ہوگی وہ ایک کھجور کے ذریعے بھی
آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور ایک زمانہ تھا کہ جب لوگ سفر کے دوران اپنے ساتھ کھجور رکھا کرتے تھے، جب دیگر توشہ ختم ہو جاتا تو کھجور کھاتے، پانی پی لیتے اور اپنا سفر جاری رکھتے، کھجور کھا کھا کر اپنے سفر کے کئی کئی دن گزار لیا کرتے تھے۔ تو بڑا ہی ایک مبارک پھل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی کھانا نصیب کرے، اچھی نیت کے ساتھ کھانا نصیب کرے اور اس کی برکتیں عطا فرمائے۔ البتہ اس کا خواب میں دیکھنا کیسا ہے، مختلف مواقع پر دیکھنا کیسا ہے اور اس کی مختلف کیفیات کو دیکھنا کیسا ہے، آپ نے اس مدنی گلدستے میں ملاحظہ فرمایا۔ انشاءاللہ عز و جل اگلے سلسلے میں ہم آپ کو ایک نئی چیز کے بارے میں معلومات پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ بڑھتے ہیں آپ کے مزید کالز کی جانب۔ جی ہمارے پاس کافی ساری کالز جو ہیں وہ موجود ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے ناظرین آج کل مزید کیا خواب بیان کر رہے ہیں۔ جی سنائیے۔ My name is Yusuf and I'm calling from the UK. اگر کوئی لیفٹ سائڈ کا دانت دیکھے کہ ٹوٹ جاتا ہے تو ایسا دیکھنے کیسا؟ لیفٹ سائڈ کا دانت ٹوٹ جاتا ہے تو ایسا دیکھنا کیسا؟ اوپر نیچے کا بیان کر دیتے تو مزید تفصیل بیان کی جاتی۔ البتہ دانت کا ٹوٹنا جو ہے یہ اچھا نہیں ہوتا، یہ کسی نقصان کی خبر ہوتی ہے کہ دیکھنے والے کو کوئی نقصان ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے اس کے کسی عزیز کے، کسی قریبی کے جس کے ساتھ اس کا گہرا تعلق ہے، اس کے فوت ہونے کی بھی یہ علامت ہوتی ہے۔ اور عزیزوں کی پھر تفصیل ہے، اوپر کے دانتوں کا گرنا، نیچے کے دانتوں کا گرنا، دائیں بائیں کے اعتبار سے پھر مختلف ہوتی ہے۔ تو بہرحال جس نے یہ خواب دیکھا ہے اسے چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عافیت کے لیے دعا کرے، اور اگر خاص طور پر کوئی قریبی عزیز ہے، رشتہ دار ہے، بیمار ہے یا کسی اور مشکل کے اندر مبتلا ہے تو اس کے حق میں دعا کیجیے، انشاءاللہ عز و جل خیر ہوگی۔ آپ کو بار بار جو ہے وہ دعا کے لیے عرض کیا جاتا ہے، اور آپ نے ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آتا ہو کہ یار ہر بات کے اندر دعا کر لیں، سام نظر آ جائے تو دعا کر لیں، بہت زیادہ پانی دیکھیں تو دعا کر لیں، زلزلہ آ جائے تو کیا کریں جی دعا کر لیں۔ تو یہ بار بار کیوں کہا جاتا ہے؟ دیکھیں خواب کے اندر بعض اوقات نقصان کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے کہ بیماری، تنگ دستی، رزق میں تنگی، کسی کے فوت ہونے، مال کے کھو جانے، کوئی آفت یا مصیبت کے نازل ہونے، اسی طرح سیلاب کے آنے، نقصان دہ بارش ہونے یا کسی عضو کے زائل ہو جانے وغیرہ کی جو ہے وہ تعبیریں بیان کی جاتی ہیں۔ تو اب ہمیں یہ بات تعلیم دی گئی، ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ جب بھی اس طرح کا خواب دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کریں، کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی شخص رجوع کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس خواب کے برے اثر سے محفوظ فرماتا ہے۔ توکل ہو، کامل یقین ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرے، مناجات کرے تو انشاءاللہ عز و جل اس خواب کے برے اثر سے وہ شخص محفوظ رہے گا۔ اور اگر خواب نہ بھی دیکھا، ویسے ہی دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اگر ہم حیات طیبہ کو دیکھتے ہیں تو سواری پر سوار ہوتے ہیں تو دعا پڑھتے ہیں، کھانا کھانے سے پہلے دعا پڑھتے ہیں، نیند سے بیدار ہوتے ہیں تو دعا پڑھتے ہیں، نیند سے پہلے دعا پڑھتے ہیں۔ وظائف ہمیں روایتوں کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ چاند کو دیکھنے کی الگ دعا ہے، سورج کو دیکھنے کی الگ دعا ہے، سورج گہن اس کو لگ جائے تو اس کے الگ معاملات ہیں۔ اسی طرح آپ غور کرتے چلے جائیں، کسی مصیبت زدہ کو دیکھیں تو اس کے پڑھنے کی الگ دعا ہے، بیت الخلاء میں جانے سے پہلے کی دعا، باہر آنے کے بعد کی دعا ہے، مسجد میں داخل ہوتے وقت کی دعا ہے، مسجد سے باہر آئیں تو اس کی الگ دعا ہے۔ اسی طرح آپ بازار میں جاتے ہیں، وہاں پر کام کاج کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں یا کسی اپنے کام سے بھی جاتے ہیں تو اس وقت بازار میں جاتے وقت کی دعا آپ نے پڑھنی ہے۔ اسی طرح اور آپ مواقع پر غور کریں گے، وضو کے آپ مختلف اعضاء وضو کے دوران دھوتے ہیں، اس میں ہر عضو کی الگ دعا ہے۔ جی ہاں، جنازہ ہو جائے، میت ہو جائے، اس کی الگ دعا ہے۔ یعنی اگر آپ غور کریں گے، تھوڑی سی توجہ کریں گے تو سیرت طیبہ سے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے آپ کو تقریباً ہر اہم موقع پر کوئی نہ کوئی دعا ضرور ملے گی۔ اور کیوں نہ ہو کہ ہمارے رب عز و جل نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ تو کیوں نہ ہم اس کی بارگاہ میں دعا کریں۔ جب بھی مصیبت پریشانی آتی ہے ہم ظاہری اسباب کی طرف فوراً جاتے ہیں، جانا میں حرج بھی نہیں، اسباب اختیار کرنا
کوئی منع بھی نہیں ہے، کرنے ہی کا حکم ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو مسبب الاسباب ہے، جو اسباب کے اندر طاقت دینے والا، اسباب کا پیدا فرمانے والا ہے، جس نے تمام کائنات کو تخلیق فرمایا ہے، اگر اس کی بارگاہ میں ہم دعا کریں گے، التجا کریں گے، مناجات کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہمارے کام جو ہے وہ ضرور سنورتے چلے جائیں گے. اور اگر کسی طرح کی آپ پریشانی میں مبتلا ہیں یا کوئی ایسا واقعہ آپ کو درپیش ہونے والا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ عز و جل آپ اس سے محفوظ رہیں گے. تو اسی لیے بار بار دعا کا، صدقے کا کہا جاتا ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مسلمان کو ہر طرح کی مصیبت سے، پریشانی سے محفوظ فرمائے. نیکسٹ کال کی جانب بڑھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ ہمیں کیا خواب بیان کیا گیا ہے. جی سنائیے. شیرہ بار بار کئی دفعہ انہوں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ والد صاحب جو ہے وہ خواب میں ان کو، جو فوت ہو چکے ہیں والد صاحب، وہ روتے ہوئے انہیں نظر آئے ہیں. اور ایک بار ایسا بھی ہوا ہے کہ انہوں نے روتے ہوئے ان کو اذان دیتے ہوئے دیکھا ہے کہ وہ اذان دے رہے ہیں اور رو رہے ہیں. دیکھیں، اگر تو رونا اس طرح کا ہے کہ جس طرح بندہ کسی تکلیف میں روتا ہے، پریشانی میں روتا ہے، کرب ہے، اضطراب ہے، اس میں روتا ہے، تو وہ رونا مردے کا اس حالت میں دیکھنا اچھا نہیں ہوتا. اور جو آپ نے کہا کہ اذان بھی کہہ رہے ہیں اور اس وقت رو بھی رہے ہیں، تو کسی اچھے عمل کے دوران بعض اوقات بندہ ذوق کی وجہ سے بھی رو رہا ہوتا ہے، تو یہ رونا برا نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے والد صاحب کو عافیت عطا فرمائے، قبر میں ان کو جنتی بچھونا عطا فرمائے، ان کے قبر کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جلووں سے منور فرمائے، ان کے لیے قبر کی منزل کو، حشر کی منزل کو، ہر منزل کو آسان فرمائے. آپ اپنے والد صاحب کے لیے خوب ایصال ثواب کیجئے، کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ میں خرچ کر کے، صدقہ کر کے، خاص طور پر اس کا ثواب ایصال کیجئے. اپنے والد صاحب کے لیے دعا کیجئے، دعا کی کثرت کیجئے کہ مردے کو بڑا سہارا ہوتا ہے، اپنے پیچھے رہ جانے والوں سے بڑی اس کو امید ہوتی ہے کہ مجھے کوئی اس ایصال ثواب کرے گا، کوئی تحفہ مجھے پہنچے گا. جی ہاں، ایصال ثواب تحفے کے طور پر مردے کو جو ہے وہ پہنچتا ہے. اور جس مردے کو اس کے اعزا، اس کے اقربا، اس کے مسلمان بھائیوں کی طرف سے ایصال کیا جاتا ہے تو وہ مردہ جو ہے وہ خوش ہوتا ہے، اور جس کو ایصال ثواب نہیں کیا جاتا تو وہ غمزدہ ہوتا ہے. آپ غور کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ اپنے والد صاحب کو کچھ بھی ایصال نہیں کرتے، دعاؤں میں یاد نہیں رکھتے. اگر ایسا معاملہ ہے تو یوں سمجھیے کہ ایک انڈیکیشن ہے والد صاحب کی طرف سے آپ کے لیے. ایسا نہ کریں اور والد صاحب کے لیے ایصال ثواب کی کثرت کریں، دعاؤں کی کثرت کریں. انشاءاللہ عز و جل اس کا فائدہ آپ کو بھی نصیب ہوگا. اور ایصال ثواب کرنا کوئی مشکل کام نہیں. آپ نے کوئی بھی نیک عمل کیا ہے، کوئی بھی اچھا کام کیا ہے، نیکی کا کام کیا ہے، بھلائی کا کام کیا ہے، آپ نے نماز پڑھی ہے، آپ نے روزہ رکھا ہے، آپ نے صدقہ کیا ہے، آپ نے علم حاصل کیا ہے، کوئی آپ اس طرح کے نیکی کے کام سے فارغ ہوئے تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ یا اللہ عز و جل، میں اس نیکی کا ملنے والا ثواب اپنے والد صاحب کو ایصال کرتا ہوں. انبیاء کرام کا صدقہ پیش کریں، سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کا وسیلہ پیش کریں، اولیاء کرام کے وسیلے سے انشاءاللہ عز و جل مزید اس کے اندر برکتیں ہوں گی تو ایصال ثواب ہو جائے گا. تو یہ کوئی دشوار کام نہیں ہے. تو آپ غور کریں کہیں ایصال ثواب کرنے میں کوتاہی تو نہیں. اگر کوتاہی ہو تو اس کو دور کیجئے اور والد صاحب کی خوشی کا کام کیجئے. اسی طرح مردے کو خاص طور پر والدین اپنی اولاد کے نیک اعمال پر خوش ہوتے ہیں اور اپنے اولاد کے برے اعمال سے غمزدہ ہوتے ہیں. تو ہمیں اپنی حالت بھی اچھی بنانی ہے، نیکیوں میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے والدین کے لیے، آپ کے والد صاحب کے لیے خوشی کا باعث ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو، جو ہمارے فوت شدہ مسلمان ہیں جو دنیا سے چلے گئے، ان کے لیے خوب ایصال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نیکسٹ کال سنائیے. میں محمد یاسین بات کر رہا ہوں لاہور سے. سر، کالے رنگ کی بھینس دیکھی اور کالے رنگ کا سانپ. جی ہاں، سانپ بھی آ ہی گیا. تو بعض اوقات جو ہے وہ سیاہ رنگ کا سانپ کا دیکھنا محافظ کی بھی علامت ہوتی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے کچھ حفاظت کا سامان فرمائے. کسی معاملے میں آپ مبتلا ہوں، کسی دشواری کے اندر مبتلا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے کسی محافظ کی ترکیب فرمائے. ایسا کچھ معاملہ ہو کہ آپ کی حفاظت کا سامان ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عافیت کی دعا کرے. انشاءاللہ عز و جل خیر ہوگی، بھلائی ہوگی.
نیکسٹ کال سنائیے. میں نے خواب کے بارے میں پوچھنا تھا. میری سسٹر نے خواب میں دیکھا تھا کہ وہ نا خود کو میلاد مناتے ہوئے دیکھا ہے. اس خواب کی تعبیر پلیز. اس کی تعبیر تو آپ کی ہمشیرہ کے ہاتھ میں ہے. خواب میں میلاد منایا ہے, جاگتے ہوئے منا لیجئے, اس کی تعبیر ہو جائے گی. اور عاشقان رسول تو ماشاءاللہ میلاد منانے کے شائق ہوتے ہیں, جاگتے ہوئے بھی مناتے ہیں, تو اس شاک کو خواب میں بھی میلاد منانے کے مناظر نظر آتے ہیں. محبت کی علامت ہے, اچھا خواب ہے. اللہ تبارک و تعالی حقیقت میں بھی میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے. نیکسٹ کال سنائیے. میں نے خواب میں بہت سارے فروٹ خریدتے ہوئے یعنی اپنے آپ کو دیکھا ہے, تو مطلب آپ کی تعبیر. اچھا ہے اگر پکے ہوئے فروٹ آپ نے دیکھے, اچھے ہیں, تازہ ہیں, جیسا فروٹ ہونا چاہیے, جو جس فروٹ کی جو بھی کیفیت ہوتی ہے. تو اگر پکا ہوا فروٹ کوئی دیکھتا ہے, میٹھا ہے, اچھا ہے, خوبصورت ہے, تو یہ اس کے حق میں بھلائی کی, نفع کی اور رزق میں وسعت کی علامت ہے. نیکسٹ کال سنائیے. میرا خواب یہ ہے کہ میں نے خواب میں ایک کتے کو حملہ کرتے ہوئے خود پر دیکھا ہے, اور میں نے کتے کو ایک ہاتھ سے اس کے جبڑے کو پکڑا ہے اور دوسرا اس کی گردن کو دبوچا ہے, اور جب میں نے دیکھا کتے کے دم گھٹنے لگا ہے تو میں نے اسے چھوڑ دیا ہے. اگر تو واقعی آپ کا کوئی اس طرح کا انٹریکشن ہے, دیہاتی علاقوں میں عموماً کتے لوگ رکھتے ہیں, گھر کی حفاظت کے لیے بھی رکھتے ہیں, تو پھر تو یہ ایک روٹین کا ہی خواب ہے جو بعضوں کا نظر آ جاتا ہے. اور اس طرح کے معاملات بھی درپیش ہوتے ہیں, کتا حملہ کر دیتا ہے, بندہ اس سے بچاؤ کی صورت اختیار کرتا ہے. تو دیہاتی کے حق میں کتے کا دیکھنا یہ اچھی علامت ہوتی ہے. اگر ہمارے ساتھ اس وقت کوئی دیہاتی ناظرین موجود ہوں یا جنہوں نے یہ مناظر دیکھے یا سنے ہوں کہ جب بھی دیہاتی لوگ سفر کرتے تھے تو ان کا جو بھی سواری کا جانور ہوتا تھا اس کے ساتھ ساتھ ایک کتا بھی سفر کیا کرتا تھا, اور وہ حفاظت کا کام بھی کرتا تھا. بہت سارے اس کے فوائد ہوتے تھے. تو دیہاتی کے حق میں کتے کا دیکھنا یہ اچھی علامت اور نفع کی علامت بیان کیا گیا ہے. اور ایسا شخص کہ جو دیہاتی نہیں, اب شہروں میں رہنے والے ہیں, تو ان کا کتے سے ایسا معاملہ نہیں ہوتا, تو شہری کے حق میں کتے کا دیکھنا یہ اچھا نہیں ہوتا. کسی ایسے شخص کی علامت ہوتی ہے جو خواب دیکھنے والے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. دونوں صورتیں میں نے آپ کو عرض کر دی. تو اگر تو کتے کے ساتھ ایسا کوئی انٹریکشن ہے تو جو میں نے پہلے عرض کیا, اور اگر ایسا انٹریکشن نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عافیت کی, خیر کی دعا کیجیے تاکہ کسی بھی نقصان پہنچانے والے سے, حاسد کے حسد سے, شریر کے شر سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے سلسلے کا وقت جو ہے وہ اختتام کو پہنچا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے خواب کو, آپ کے خیالات کو, آپ کے جاگنے کو اور آپ کے سونے کو اچھا فرمائے. ہمارے حق میں ہماری زندگی کو مبارک فرمائے. ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے, نیکوں کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. انشاءاللہ عز و جل علم دین حاصل کرنے کا, اس کے مطابق عمل کرنے کا جذبہ بھی ملے گا, موقع بھی ملے گا. انشاءاللہ عز و جل بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے خواب میں تمہارا مدنی مدینے والا